السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 طغیان ثمودا۔ طغیان بولتے ہیں سرکشی کو، کہ قوم ثمود کی سرکشی۔ ولیکن استکبر القوم وطغوا، ولیکن دیکھیے یہاں پر قاعدہ یاد رکھیے کہ باب استفعال کا حمزہ ہے، حمزہ وصل ہے، فعل ماضی ہے، تو حمزہ وصل گر جاتا ہے پیچھے سے پڑھتے ہوئے، جو ہے جب ملاتے وقت پڑھتے ہیں پیچھے سے، تو ولیکن اس کو ولیکن استکبر نہیں پڑھو گے بلکہ ولیکن پڑھو گے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ استکبرا، باب استفعال سے تکبر کرنا، لیکن قوم نے تکبر کیا۔ وطغوا، طغا یطغا، سرکشی کرنا، اور انہوں نے سرکشی کی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ لماذا لا تشرب ماشیتنا کل یوم، کہ کیوں نہیں پئیں گے ہمارے چوپائے، ہمارے مویشی، ہمارے جانور روزانہ، کہ روزانہ کیوں نہیں پئیں گے؟ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے باری لگا دی تھی کہ ایک دن تمہارے جانور پئیں گے اور ایک دن ہمارے جانور پئیں گے، کہ کیوں نہیں پئیں گے ہمارے جانور روزانہ؟ تو وزجر الناس من هذه الناقہ، لوگ کیا ہو گئے؟ زجیرہ یزجرو، پریشان آ جانا، تنگ آ جانا، ڈسٹرب ہو جانا، کہ لوگ پریشان آ گئے اس اونٹنی سے، تنگ آ گئے اس اونٹنی سے۔ اونٹنی کون سی؟ التی تنفر منها ماشیتهم، کہ جس اونٹنی سے بھاگ جاتے تھے ان کے جانور، ان کے چوپائے، جس اونٹنی سے جو ہے بدک جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ وکان صالح قد حذرهم، اور صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی تھی۔ حذر باب تفعیل سے ڈرا دینا، وارننگ دینا، چوکنا کرنا، ان کو وارننگ دی تھی، چوکنا کیا تھا، کس بات سے؟ من ان یہینوا هذه الناقۃ، اہانا یہینو بہت بار آ چکا ہے، توہین کرنا، کہ وہ توہین کریں اس اونٹنی کی۔ اس بات سے وہ ان کو ڈرا چکے تھے، وارننگ دے چکے تھے۔ لیکن ولکنہم لم یحذروا، لیکن وہ ڈرے نہیں۔ حذرا ڈر جانا، اور حذرا ڈرا دینا، لیکن وہ نہیں ڈرے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ من یقتل هذه الناقۃ، کون قتل کرے گا اس اونٹنی کو؟ قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، وقال، اور اس نے کہا انا، کہ میں قتل کروں گا۔ وقال الاخر، وقام الاخر، اور دوسرا کھڑا ہوا ایک اور شخص، وقال، اور اس نے کہا انا، کہ میں کروں گا۔ دو آدمی کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وذهب الشقیان، دونوں بدبخت گئے۔ شقی جمع شقیہ، بدبخت کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی قسمت پھوٹی ہوئی ہو، خراب ہو، تو وہ دونوں بدبخت چلے گئے۔ دیکھیے ذهب فعل، الشقیان فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہاں پر آپ کو نون پر زیر لگ رہا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں نون پر تو ہمیشہ زیر ہی رہے گا، لیکن تثنیہ کو مرفوع ہونے کی علامت یہ کہ اس میں الف رہتا ہے، الف رفع کی علامت ہے۔ وجلسا ینتظران، اور وہ دونوں بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ وجلسا، وہ دونوں بیٹھ گئے، ینتظران خروج الناقۃ، انتظار کرنے لگے اونٹنی کے نکلنے کا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا خرجت الناقۃ، جب اونٹنی نکلی، یعنی پہاڑوں میں سے کہیں سے نکلی ہوگی۔ رماہا، رما یرمی پھینکنے کے معنی میں آتا ہے۔ رماہا الاول، تو پہلے آدمی نے، پہلے شخص نے تو اس کی طرف پھینکا، کیا پھینکا؟ بسہمن، سہمن جمع سہام بولتے ہیں تیر کو، اس کی طرف تیر چلایا، تیر پھینکا، ٹھیک ہے۔ رما جب یوز کریں گے تو با کے ساتھ یوز کریں گے۔ وَنَحَرَهَا الثَّانِي، اور جو دوسرا شخص تھا اس نے کیا کر دیا؟ نحرا، ذبح کر دیا، ہاں اس کو، یعنی اس کو فوراً سے ذبح کر دیا، جیسے ہی وہ گری تو اس کے مرنے سے پہلے اس کو جو ہے ذبح کر دیا۔ فَقَتَلَهَا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے پھر ان پر عذاب آئے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے جو نبی تھے ان کی نافرمانی کی تھی، تو اب ان پر عذاب آئے گا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔